فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، جو کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان ہے جسے تحریر کیا ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 33ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 489۔ داستان بیان کریں گے عباس کوچانی، 1365 قمری اواخر لکھا ہے 1946 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتاب۔ اس روز بہت سے دنوں کی مانند کہ میں استاد کی خدمت میں جاتا اور انہیں کتاب پڑھ کر سناتا تھا، مجھے وہاں جانا تھا، لیکن میرا دل دکھی تھا۔ مجھے ان کی خدمت میں آمد و رفت کرتے ہوئے 14 سال ہو چکے تھے، لیکن میں اپنی معنوی صورتحال سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں پریشان اور رنجیدہ دل کے ساتھ حرم مطہر میں شرفیاب ہوا اور مولائے عارفان کی خدمت میں اپنا حال بیان کیا اور اپنی صورتحال کی شکایت پیش کی۔ جب میرے دل کو سکون مل گیا تو میں استاد کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں سید محمد حسن کے گھر پہنچا، جہاں استاد اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث ایک عرصے سے مقیم تھے۔ اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ان کی عادت تھی کہ ان کے بدن پر دین کا لباس ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، لیکن کوشش کی لیکن بڑھاپا، بیماری اور کمزوری اس میں رکاوٹ بن گئی۔ میں نے جتنا بھی کہا کہ آقا میں بیٹھ گیا ہوں، آپ بھی تشریف رکھیے، لیکن ان کے چہرے کی معصومیت مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی ایک عمر احترام کی خبر دے رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے جب تک ان کے بدن میں جان کی رمق بھی ہے وہ اس کی پابندی کریں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ میری جانب دراز کر کے کہہ رہے ہیں، آقا شیخ عباس مجھے اٹھائیے۔ میں نے کہا، آقا اس بندے کو شرمندہ نہیں کیجیے، میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں، براہ مہربانی مجھے خجالت زدہ نہ کریں۔ لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ تمام بدنی مشکلات کے باوجود، جنہوں نے ان کی طاقت ختم کر دی تھی، لباس علم کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں تو لاچار میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور آرام سے انہیں اٹھا دیا۔ جب وہ اپنی خمیدہ کمر کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو میں نے ان کے چہرے پر ایسی گرم جوشی دیکھی جس کی گہرائی سال ہر سال کی ریاضت اور تعظیم شاعر الہی کی پابندی میں ہڈیوں کا سرما بنانے سے عبارت تھی۔ جیسے بھی ہوا، میں نے انہیں، جو کہ اپنی مراد تک پہنچ گئے تھے، فوراً ان کی جگہ بٹھا دیا۔ مختصر احوال پرسی کے بعد انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے کاغذ کا یہ ٹکڑا بارہا اس کمرے کی الماری کے اوپر دیکھا تھا۔ احترام کے ساتھ اسے لیا اور پوچھا، آقا حکم فرمائیے، اس کاغذ کا کیا کروں؟ انہوں نے مجھ پر محبت بھری نگاہ ڈالی اور شیریں لہجے میں کہا، اسے کھولو اور پڑھو شیخ عباس۔ میں نے جلدی سے کاغذ کھولا اور ان کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے ان کتابوں کی مانند جنہیں ان کے حضور پڑھتا تھا اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، وصیت نامہ ضروری سنتوں میں سے ہے، اور اس عاصی بندے علی بن حسین طباطبائی نے چند مرتبہ وصیت لکھی ہے، اور یہ جو آج بدھ کے دن ماہ صفر کی 12ویں
سن 1365 کی کو تحریر کی گئی ہے اور اس کی دو فصول ہیں، ایک فصل امور دنیا اور دوسری امور آخرت کے بارے میں ہے۔ میں دنیا کے امور کا پہلا ذکر کرتا ہوں جیسا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اسے خلقت اور ذکر آخرت پر مقدم قرار دیا ہے۔ بس میں کہتا ہوں کہ امور دنیا میں اس بندے کی وسیع و جانشینی الویہ محترم ام ابیہا میری بڑی بیٹی ہیں، جن کی دیانت اور عدالت درست ہے، وہ وسیع ہیں کہ میری وفات کے بعد میرے کاموں کو نور چشمان مرزا محمد تقی اور مرزا محمد مہدی حفظہ اللہ کی مدد سے انجام دیں۔ جو بھی الویہ کے ہیں انہیں اور ان کے علاوہ سب کو قبول کرنا اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں قرضوں میں 50 تومان ہیں جو کہ وارثوں اللہ مقامہ حاج سید قریش قزوینی کا مال ہے اور حاجی قلی سے اس حقیر کے والد تک پہنچا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ رقم کسی ایسے کے ہاتھ میں پہنچے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو کہ عشرہ محرم میں اس کے شرعی فوائد سے عزاداری کرے، اس کی کچھ مقدار ذاکر تک پہنچے، چائے اور قہوے وغیرہ میں خرچ نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر میں نے کسی اور شخص کو متعارف کروایا تو اسی وصیت نامے کے حاشیے میں لکھ دوں گا، اور اگر کوئی تبدیلی سمجھ میں آئی تو صفحے کے آخر میں لکھ دی جائے گی۔ اور دوسری فصل امور آخرت اور زیادہ تر توحید کے بارے میں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے۔ اور یہ بات آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اور میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی ابھی تک اس کی تعلیم کے لیے مستعد نہیں پایا، اور اپنے رفقا میں سے کسی کو آخرتی وسیع معین نہیں کیا جس کی پیروی کا آپ کو حکم دوں۔ بندے سے اس شہادت کو تحمل کیجیے۔ اور دوسری وصیتوں میں اہم ترین نماز ہے۔ نماز کو بازاری نہ کریں، اول وقت ادا کریں خضوع اور خشوع کے ساتھ۔ اگر آپ نے نماز کی حفاظت کر لی تو آپ کی تمام چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اور تعقیب نماز میں تسبیح صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور آیت الکرسی ترک نہ ہو، یہ واجبات میں نہایت اہم ہے۔ اور مستحبات میں حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری اور زیارت سے غافل نہ ہو، نیز ہفتہ وار ذکر مصیبت چاہے اس میں 2 یا 3 ہی لوگ ہوں امور میں کشائش کا سبب ہے، اور اگر عمر کے آغاز سے آخر تک ان بزرگوار کی خدمت میں تعزیت اور زیارت وغیرہ انجام دیں تو بھی ہرگز ان بزرگوار کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہفتہ وار ممکن نہ ہو تو محرم کے پہلے عشرے میں ترک نہ ہو۔ مزید یہ کہ اگرچہ یہ بات ٹھنڈا لوہا کوٹنے کے برابر ہے، لیکن ضروری ہے کہ کہہ دوں کہ والدین کی اطاعت، حسن خلق، سچ کی پابندی، ظاہر و باطن کی یکساں ہونا، دھوکہ اور فریب سے پرہیز، سلام میں پہل کرنا، ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، مگر جہاں خدا نے منع کیا ہے جو میں نے بیان کیا، اور ایسے ہی باتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ اللہ اللہ، کسی کا دل نہ توڑیں، جہاں تک ممکن ہو کوئی دل جیت لو، دل توڑنا تو کوئی ہنر نہیں ہے۔ دستخط اور مہر۔ اور ان تقریر الاحقر علی بن حسین الطباطبائی۔ میں نے بے اختیار ان آنسوؤں کی جانب متوجہ ہو گیا جو میرے ابا پر ٹپکے تھے۔ استاد جنہوں نے اس دوران اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اپنا چہرہ اٹھایا اور میری بھیگی ہوئی صورت پر نظر ڈالی اور کہا، لکھیں آقا شیخ عباس، آپ کیا لکھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ وہ قلم اٹھائیں اور لکھیں۔ میں نے قلم ہاتھ میں لیا اور دعوات میں ڈبو کر کہا، حکم کیجیے جناب استاد۔ لکھیں، سب جان لیں کہ احقر کے وسیع طریقت جناب حجت الاسلام آقا شیخ عباس مجتہد کوچانی ہے۔ پہلے میں سمجھا کہ میں نے سننے میں غلطی کی ہے، لیکن جب میری آنکھیں پھیل گئی تھیں اور میرا ہاتھ کاغذ پر خشک ہو گیا تھا تو استاد کی جانب سے ہوش میں آیا جب انہوں نے کہا کہ آپ رک کیوں گئے ہیں؟ آخر میری عمر 32 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں اور اس مرد الہی کی وصیت، ان دونوں کا کیا جوڑ ہے؟
میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا آقا میرے ہاتھ خالی ہیں، آپ کے بہت سے شاگرد ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ پرانے ہیں اور ماشاءاللہ مقامات عالیہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن استاد نے اپنا سر جھکایا اور کم رمق مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گئے۔ ایسے مرد کی زبانی مجتہد کا لقب دریافت کرنے پر میں بہت خوش تھا، لیکن یہ وسیع ہونے کی بات کیا تھی؟ سید محمد حسین طباطبائی، شیخ علی قسام، شیخ محمد تقی بہجت، سید محمد حسن طباطبائی، سید ہاشم حداد، شیخ علی محمد برجردی، سید احمد کشمیری اور بہت سے دوسرے حضرات جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ محضر استاد میں اعلیٰ اور غیر معمولی احوالات کسب کر چکے ہیں۔ پھر میں ہی کیوں؟ میں نے اپنی آواز میں کچھ جان ڈالی اور پریشانی بھرے لہجے میں کہا جناب استاد آپ جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ خالی ہے۔ استاد نے فوراً میری بات منقطع کی اور کہا آقا شیخ عباس اگر آپ قبول نہ کریں تو اس کام کا سلسلہ غیر علماء میں چلا جائے گا، بلکہ ابھی بھی بعض حضرات ان امور کے دعوے دار ہیں اور ان کے علاوہ آپ نجف میں درویش تراشی اور تہمت زنی کی فضا سے واقف ہیں۔ میں خاموشی میں ڈوب گیا۔ کچھ غور کر کے میں متوجہ ہوا اور عجیب ہوشمندی سے اپنے مہرے جمانا چاہتے تھے، چونکہ ان کے مجتہد اور عالم اور راستہ طے ہوئے شاگرد سب جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی وصیت ایسے قرار دیں کہ اس مکتب پر تہمت زنی اور مدعی سازی کے دروازے بند ہو جائیں۔ میں دل سے اس وصیت پر راغب نہیں تھا اور بنیادی طور پر استاد مجھ سے کہہ چکے تھے کہ تم شہود و توحید کا حقیقی مشروب نہیں بنو گے مگر یہ کہ اپنی عمر کے آخر میں جب تمہارے بیوی بچے تمہیں تنہا چھوڑ دیں اور ایران چلے جائیں اس زمانے میں کچھ چیزیں سمجھو گے۔ اسی لیے ان امور میں میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا، اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا استاد کے بعض شاگردوں اور رشتہ داروں نے ایسے خیالات پال رکھے تھے، لیکن میں وسیع بننے کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ استاد کی آواز سے میں اپنے حواس میں آیا آقا شیخ عباس آپ کے قلم کی روشنائی خشک ہو گئی۔ خط کے آخر میں حاشیے کے ساتھ لکھیں سب جان لیں کہ اس حقر کے وسیع طریقت جناب حجت الاسلام آقا شیخ عباس مجتہد کوچانی ہیں اور مرحوم اور مبرور حاج سید قریش قزوینی کی رقم 50 تومان ہے جو معظم کو ادا کر دی جائے۔ مجھے وہ دل تنگی اور شکایت یاد آئی جس کا اظہار آج صبح امیر المومنین علیہ السلام کے محضر میں کیا تھا، اور وہ نقوش جو ید اللہ نے میرے صفحہ ہستی پر بنائے تھے میں نے حیرت سے انگلی اپنے منہ میں دبا لی، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی، اور استاد کے طریقے کی حفاظت کی خاطر خود کو ان کی مصلحت اندیشی اور دانائی کے سپرد کر دیا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ شخصی تعین کسی مخصوص منصب اور مقام کی خاطر نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد دوسروں کا راستہ بند کر دینا تھا۔ میں نے اپنے درد و غم سے بھرے دل کے ساتھ اس شخص کی مانند کاغذ پر اپنا قلم چلایا جو یہ جانتا تھا کہ عنقریب اپنا عزیز ترین سرمایہ کھو دے گا۔ صفحہ نمبر ہے 495۔ داستان بیان کریں گے سید ہاشم حداد۔ محرم 1367 قمری 1947 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کربلا معلیٰ میں شارع عباس کے قہوہ خانے میں ان آنکھوں سے میری نظروں کے ٹکراؤ کو 28 سال گزر چکے تھے۔ کچھ عرصے پہلے سید ابو الحسن اصفہانی کی وفات کی خبر نے تمام عراق کو سیاہ پوش کر دیا تھا۔ لوگ دستوں کی شکل میں مختلف شہروں سے نجف اشرف آتے اور ان کے مرقد کی زیارت کرتے جو کہ حرم مطہر کے باب سعد کے قریب واقع تھا۔ 40 دنوں تک مساجد، مدارس اور گھروں میں ان کی یاد اور فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا رہا، لیکن دوسری جانب وہ محرم ناقابل یقین تھا کہ آخری سال تھا جب میں آسیب دیدہ بدن اور رنجیدہ جان کے ساتھ استاد کو اس ناسوتی دنیا میں دیکھ رہا تھا۔ ان آخری 2 سالوں میں استاد کے حالات عجیب انداز میں بدل گئے تھے۔ کافی تھا کوئی کسی محفل میں یہ کہہ دے صلی اللہ علیہ یا عبداللہ،
پھر جیسے ان کے اندر سے ایک آگ انہیں یوں اپنی جانب کھینچتی تھی کہ وہ کچھ نہیں سنتے تھے اور بہت دیر تک روتے رہتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا رہتے، طویل گریا جو ان کی سانس روکتا تھا۔ جب بھی وہ پانی دیکھتے تو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں روتے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ ان کے اور سید الشہداء علیہ السلام کے درمیان موجود کون سے پردے ہٹ گئے ہیں؟ کس شخص نے فہم و ادراک کی بلندی اسے اجازت دیتی تھی کہ وہ شہود کی انتہا سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولایت میں ان کے مقام نیستی و فنا کا مشاہدہ کر سکے؟ وہ وہی تھے جن کے لیے قمر منیر بنی ہاشم علیہ السلام نے ید الہی قدرت سے چہرہ ولایت پر سے پردہ ہٹایا تھا۔ کس کے فہم و ادراک میں گنجائش تھی کہ ان کے احوال کو سمجھ سکے؟ ان میں سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی ایسی پیاس اور وہ شوق تھا کہ اگر ہر ہفتے کربلا نہ آتے تو مجنون ہو جاتے تھے۔ زمین گیر اور گوشہ نشین ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایام میں بے تاب اور بے قرار ہو جاتے تھے تاکہ پیدل کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے آ سکے۔ چونکہ شدید تنگ دستی کے عالم میں تھے، ان کی بیگمات میں سے ایک سلائی کڑھائی اور اس کی فروغ سے حاصل ہونے والی ناچیز رقم میں سے 2 قرآن انہیں دیتی اور کہتی تھیں زیارت کے وقت آپ دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ 2 قرآن 40 فلس لیجئے اور کربلا چلے جائیے۔ البتہ استاد پیدل آتے جاتے تھے، یہ معمولی رقم بھی راستے میں کھانے پینے کے لیے ہوتی تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے ایام میں اگر کربلا نہیں آتے تو پریشان ہو جاتے اور ان کے اہل خانہ جو یہ سمجھتے تھے کہ پوری کوشش کرتے کہ وہ نجف میں نہ رہیں اور اس عاشق و شیدائی کو بین الحرمین اور ان کے حرموں کے صحن و سرا روانہ کر دیتے تھے۔ جب وہ زیارت کے لیے آتے تو کوچے اور بازار میں تمام عرب زوار کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی مسافر خانے یا ہوٹل میں گئے ہوں، بلکہ مساجد و مدارس میں جاتے، حتیٰ سڑک کے کنارے خاک پر بھی سویا کرتے تھے۔ اکثر اوقات جب صحن مطہر میں رکنے کی جگہ ہوتی تو صحن ہی میں قیام کرتے اور صبح تک زیارت، نماز و دعا میں مصروف رہتے تھے، اور کبھی صحن کے پتھریلے فرش پر اپنی عبا اوڑھ کر سو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میں صحن مطہر کے تمام نقاط پر سو چکا ہوں۔ تمام عمر جب میں یہاں شرفیاب ہوا ہوں، ہر شب کسی ایک نقطے پر قیام کیا اور وہاں سویا ہوں۔ میرے جسم کے حجم کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں بچی ہوگی جہاں میں سویا نہ ہوں۔ جب سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں شرفیاب ہوتے تو توحیدی ادب کی کثرت کے باعث حرم کے سامنے خشک لکڑی کی مانند گھنٹوں کھڑے ہوئے صرف دیکھا کرتے۔ وہ معتقد تھے کہ بین الحرمین کے درمیان آمد و رفت کا ثواب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے سے زیادہ ہے۔ دراصل سید و سالار شہیدوں کے حوالے سے ان کا جوش و خروش الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ جب ان کے تاریک کمرے میں تربت کربلا کی تسبیح ان کے ہاتھ سے گر گئی تھی اور وہ کوشش کے باوجود اسے نہیں پا سکے تھے، تو اس خوف سے کہ کہیں تسبیح کی بے حرمتی نہ ہو وہ صبح تک جاگتے رہے تھے۔ لیکن وہ تفاصیل ہیں جو سب ان کے مقام کو گھٹانے، اس میں نقص پیدا کرنے اور اس سے دور ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ قاضی تاریخ کی ایک ثابت حقیقت ہے جو اپنے جد بزرگوار کے ماجرے کربلا کی مانند زمانے کے حجاب میں گرفتار نہیں ہے۔ ہمیں سر اٹھا کر اور زمان اور مکان کے حجاب چیر کر اس آیت الہی کو دیکھنا چاہیے جس نے اپنی تمام عزت و آبرو مولا محی الدین علی علیہ السلام اور ان کے نور چشم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے حاصل کی تھی، اور ان کی آنکھوں سے ولایت اور فنا فی اللہ کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اس دن آخری نشستوں میں سے ایک تھی کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ ان اواخر وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو کمتر بیان ہوتی تھی۔ شیخ محمد تقی بہجت جو کچھ وقت ہوا نجف سے ایران واپس چلے گئے تھے، وہ اور ایسے صاحب تقویٰ تھے کہ استاد کبھی نماز میں ان کی اقتداء کرتے تھے۔ وہ استاد سے اپنے آخری دیدار کے بارے میں کہتے تھے، انہوں نے عجیب اسرار مجھے بتائے جس سے میں نے محسوس کیا کہ یہ ان سے میری آخری ملاقات ہے۔ ہاں ایسا ہی تھا۔
اس روز میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ماہ محرم سردی ماہ کے ساتھ مل گیا تھا۔ انہوں نے پانی کا برتن اور برف اپنے قریب رکھا ہوا تھا۔ برف اس میں سے نکالتے اور اپنے سینے پر رکھتے کہ جو کہ حرارت عشق سے جل رہا تھا، اور پیاس اور استسقا کے زخموں کو سکون پہنچا رہے تھے جس نے انہیں رنجیدہ کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے کسی شاگرد نے ان سے اس عمل کی وجہ دریافت کی تو استاد نے جواب دیا، میرے سینے میں آگ ہے، اس جھلسنے اور حرارت میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کثرت سے زیر لب یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں پیاسا ہوں، پانی مجھے کھینچتا ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرا پانی بھی مجھے مار ڈالے گا۔ اسی سال ماہ رمضان میں طبیب نے ان سے کہا تھا کہ اگر میں طبیب ہوں تو میری بات مانیں اور اس ماہ رمضان دن میں 2-3 پیالہ پانی پئیں، لیکن استاد جانتے تھے کہ اس آگ کے بھڑکتے شعلے وجود کی گہرائی سے جنم لیتے ہیں اور چند پیالے پانی پینے سے بجھنے والے نہیں ہیں۔ نیز طبیب یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ 81 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے پورے روزے رکھے۔ میں سوچتا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ وہ سورہ مریم کے حروف کاف ہا یا عین صاد میں روایت کے مطابق کربلا، ہلاکت، یزید، آتش اور صبر کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی مدد سے حضرت ابا صالح مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ اور اس کی مدد سے حضرت ابا صالح المہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر ان کا یہ پیاس اور استغاثہ پر مبنی حال کاف ہا یا عین صاد کے عین آتش میں فنا کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا، جو اس خونی گڑھے کے گھٹن کا شکار ہو چکا ہو۔ اس میں کربلا کی آتش کی صلاحیت اور اس کا ادراک چاہے مختصر حد تک ہو، کیا کوئی عجیب بات ہوگی؟ جب سے علمدار کربلا نے ان کے لیے عظیم الشان کام انجام دیا تھا، اس وقت سے استاد عجائب پر مشتمل ایک نظام بن چکے تھے۔ آپ ملکوت کی بلندیوں میں جھانک کر ہی ان کے وجود کی ایک ایک آیت کی تفسیر و تعویل کا ادراک کر سکیں، لیکن اس ناقابل فراموش دن میں نے ان کی ریاضت، کشیدہ اور شکستہ چہرے اور استغاثہ کے مرض کے باعث سوجے ہوئے اور شدت عبادت سے ورہم چہرے کو دیکھا اور کہا، آقا آج بھی رسالہ بحر علوم میں سے پڑھوں یا نہیں؟ آج بھی رسالہ بحر العلوم میں سے پڑھوں یا نہیں؟ انہوں نے سر جھکایا اور چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد میرے ہاتھ میں کاغذ کے چند ٹکڑے دیے جو پرانے متون سے نقل کیے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور کہا، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ رسالہ نور وحدت کی چند سطریں میرے لیے پڑھیں جو معرفت نفس کے بارے میں خواجہ حورا نے لکھے ہیں، جن کا تخلص مغربی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ سیر و سلوک پر بحر العلوم کے رسالے پر استاد کی خاص توجہ تھی، اور وہ معتقد تھے کہ عرفان کے موضوع پر اس قدر پاکیزگی پر مبنی اور مطالب سے پر کتاب لکھی نہیں گئی ہے، اگرچہ وہ صرف اس کی ابتدائی حصے کو سید سے منسوب سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ دوسرا حصہ جو بہت مشکل اور طاقت فرسا اذکار پر مشتمل ہے کسی اور شخص سے ہے، اور وہ کسی کو اس میں موجود ذکر ورد نہیں دیا کرتے تھے۔ بہرحال میں نے ان سے کاغذ لیے اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کی حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اور جمال وحدت کثرت کے آئینوں سے ہر حال میں نمایاں ہے۔ اے سید، تمہاری حقیقت سے تمہاری جانب ایک راستہ ہے۔ اگر آپ چشم ہمت سے مطالعہ فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صورت سے حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اور موہوم پہلو درمیان سے ہٹ جائے گا۔ اے سید، کوئی جہت کی خبر دیتا ہے جس کا ایک چہرہ ہے، اور دوسرا قرب دکھاتا ہے جس کا ایک سبب ہے۔ تمہاری حقیقت جو اس رسالے کی زبان سے تم سے مخاطب ہے، وحدت کی اطلاع دے رہی ہے، جہاں نہ قرب ہے نہ ہی جہت،
اور جب آفتاب وحدت طلوع فرمائے تو جہت اور قرب عین وحدت ہوگی۔ اے سید، وحدت باطن کثرت ہے اور کثرت ظاہر وحدت، اور حقیقت دونوں میں ایک ہی ہے۔ اے سید، تمہیں وحدت سے کثرت میں لائے ہیں اور یکتائی سے دو گانگی تک پہنچایا گیا ہے، اس حکمت کے تحت کہ وہ سبحانہ جانتا ہے اور اس کے خاص بندے بھی اس کے مطلع کرنے پر جانتے ہیں، اور تمہیں ایسا بنایا گیا ہے کہ سابقہ وحدت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو، اور اس حال کا کوئی اثر تم میں موجود نہیں ہے، بلکہ تمام عالم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے وحدت سے کثرت تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد چند بندوں کو بلا واسطہ اپنی پہچان کروائی، کثرت سے وحدت تک پہنچایا اور کثرت سے وحدت تک وصول کی راہ انہیں سکھائی، کثرت کی طرف روانہ کیا۔ پس وہ کثرت میں وحدت دیکھتے تھے اور ان سے فرمایا کہ دوسروں کو اس طریقے کی تعلیم دیں۔ انہوں نے حکم کی اطاعت کی اور اس طریقے کو بیان کیا، جس نے بھی اس راہ پر عمل کیا اور بزرگواروں کی اس جماعت کی پیروی کی، وہ کثرت سے وحدت میں جڑ گیا اور دو گانگی سے یگانگی تک پہنچ گیا۔ بزرگواروں کی وہ جماعت انبیاء ہیں اور وہ راہ وصول شریعت و طریقت ہے۔ اے سید، اے رفیع مرتبہ عارف نے فرمایا، درویشی خیال کی تصحیح ہے لیکن غیر حق دل میں باقی نہ رہے، الحق کی خوب فرمایا ہے۔ اے سید، چونکہ حجاب خیال کے سوا کچھ نہیں ہے، خیال سے حجاب برطرف کر دینا چاہیے اور شب و روز وحدت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اے سید، اگر تم سعادت چاہتے ہو تو واحد رہو، اور واحد ہو جانا یہ ہے کہ دو گانگی کے وہم سے باہر نکل آؤ، اور واحد ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ وحدت میں اور وحدت پر رہو، اور یاد اور غم و اندھوں کی تقسیم دو گانگی سے ہے۔ جب دو گانگی دل سے چلی جائے تو آرام و قرار مل جاتا ہے، پھر تا ابد کسی غم میں مبتلا نہ ہو اور دو جہاں کی آسودگی حاصل ہو جائے، کیونکہ آسودگی عدم میں ہے۔ آخر میں نے خود کو عدم کے حوالے کر دیا، اپنی مضطرب روح کو آزاد کر دیا۔ اچانک استاد نے نحیف آواز میں کہا، فکر کا یہ طریقہ ملا حسین قلی ہمدانی کے مکتب کے طریقے سے بہت نزدیک ہے، لیکن اکثر افراد جو خیالات کی نفی میں کامیاب ہو کر اپنے ذہن کو پاک و صاف اور خیالات سے پاک کر سکے ہیں کہ آخرکار ان کے لیے سلطان معرفت طلوع کرے، اور ان دو میں سے ایک حال میں تھے۔ اول، قرآن مجید کی تلاوت اور اسے پڑھنے پر توجہ کہ کون در حقیقت قاری قرآن ہے، اور اس وقت ان پر منکشف ہوتا تھا کہ قاری قرآن خود خداوند جل جلالہ ہے۔ دوسرے، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے توسل کے راستے سے، کیونکہ وہ حضرت سالکین راہ خدا کی نسبت رفع حجاب اور طریق کی رکاوٹیں دور کرنے میں عظیم عنایت رکھتے ہیں۔ استاد یہ فرما کر اپنی اشک آلود آنکھوں کے ساتھ گہری خاموشی میں ڈوب گئے اور مجھے اپنی بےتاب اور پرتلاطم روح کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اچانک دستک ہوئی اور سید محمد حسن استاد کے بیٹے داخل ہوئے اور کہا، پدر جان، آقائے حاج شیخ محمد امین اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ استاد نے سر جھکایا اور اگرچہ ان کے حضور کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ شیخ امین نجف کے اہل ظاہر علماء میں سے تھے اور معلوم نہیں تھا کہ عاشورہ سے چند دن قبل استاد سے اس نحیف اور نازار حالت میں کیوں ملنے آئے تھے، لیکن جو بھی استاد سے ملنا چاہتا تھا استاد اسے منع نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ ان آخری دنوں میں پہلے جو کچھ پیش آ چکا تھا، اس کے باوجود سید ابو الحسن اصفہانی بھی ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ سید محمد حسن باہر گئے اور شیخ اور ان کے ساتھیوں کی رہنمائی اندر کی جانب کی۔ شیخ اور چند افراد جن میں اہل بازار بھی دکھائی دے رہے تھے اور چند طلباء داخل ہوئے اور اجازت لے کر استاد کے مختصر کمرے میں بیٹھ گئے۔ رسمی تکلفات اور احوال پرسی کے بعد شیخ امین نے کہا، سید آقا، چونکہ ابھی ماہ محرم ہے، میرا آپ جناب سے ایک سوال ہے جس میں شاید علمی مذاکرے کا فائدہ بھی چھپا ہوا ہے، کیا اجازت ہے کہ عرض کروں؟ واضح تھا کہ استاد بے رمق اور بے حال ہیں اور باطنی احوال اور توحیدی واردات کی کثرت سے ان کی جان بدن سے نکال رکھی ہے۔
اپنی آنکھیں بند کیں اور کہا فرمائیے شیخ امین۔ سید آقا، میں چاہتا تھا کہ جو مسئلہ دوسرے دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کا یہ سوال ہے کہ آپ سے دریافت کروں۔ استاد نے اپنی نظریں زمین پر جمائی ہوئی تھیں اور خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ شیخ امین نے کہا، آقا، میرے لیے یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہو؟ استاد، جو شاید اس بات کے علاوہ ہر چیز سننے کے لیے آمادہ تھے، اپنی تیوریاں چڑھائیں اور مضبوط لہجے میں شیخ امین سے کہا، آپ نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے اور اس کا تفصیلی جواب بھی سن چکے ہیں۔ شیخ امین نے جو استاد کی حالت بدلنے پر بوکھلا گئے تھے کہا، جی آقا، لیکن میں چاہتا تھا کہ دوسرا نقطہ بیان کروں جس کا احتمال میری نظر میں اس واقعے کی مکمل نفی کر دیتا ہے۔ میں نے استاد کا غصہ بہت کم دیکھا تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے محسوس کیا جیسے خشم اور غیرت کا ایک آتش فشاں ان کی آنکھوں کی پتلیوں سے ابل رہا ہے اور ان کی آنکھوں کی رگیں عجیب انداز میں خونی ہو گئی ہیں۔ شیخ امین نے معلوم نہیں معرف کس کیچڑ بھرے حوض سے حاصل کیے تھے کہ واقع کربلا کے ہونے میں شک کر رہے تھے۔ انہوں نے استاد کی حالت پر توجہ دیے بغیر کہا، آخر سید آقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نہیں فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین؟ کیا وہ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لوگوں کے درمیان چلا نہیں کرتے تھے؟ پھر آپ کے اپنے خاندان کے بارے میں اس قدر مسلسل تاکید کے بعد کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ عراق کے لوگ فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خلاف تلوار کھینچیں اور ان کے ساتھیوں کے بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ یہ ماجرا بالکل بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اچانک جیسے استاد کے قلب سے بجلی کی مانند ایک نور نکلا، اس نے زمان اور مکان کے حجاب لپیٹ دیے اور قدرت الہی کی تجلی اور قلب ولی اللہ کے نفوذ کو سلسلہ تاریخ کی گہرائی میں نمایاں کر دیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی حیرت زدہ آنکھوں سے ایک بیابان کو دیکھا جس کے اطراف بلند نیزے اور کاٹدار تلواریں لیے سپاہی موجود تھے اور ان کے درمیان سید و سالار شہیداں اور آپ کے ساتھی خاک و خون میں غلطہ تھے۔ ایک ولی الہی کے ہاتھوں اس شہود اور اظہار حقیقت کے درمیان منکر حقیقت اس جماعت نے روز عاشورہ کا منظر دیکھا اور سب اس کی شدت اور ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ وہ نہایت حیرت انگیز منظر تھا۔ میں نے اس پراسرار گڑھے پر اپنی نظریں جمائیں جو ازل اور ابد کو اپنے اندر کھینچ رہا تھا اور وجود کے 18,000 عوامل میں نور حقیقت اور سلسلہ عشق کو منتشر کر رہا تھا۔ میں اپنے حواس میں آیا اور کچھ وقت گزر گیا۔ استاد نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور خاموشی سے توجہ میں مصروف تھے، جبکہ شیخ امین اور ان کے ساتھی اب بھی زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے ان پر ترس آیا اور اس حیرت انگیز مجلس کی ہیبت ناک سکوت و جلال کو توڑ کر استاد سے کہا، آقا، آخر یہ لوگ کب تک زمین پر یوں ہی بے ہوش پڑے رہیں گے؟ ان کے حال پر رحم و لطف فرمائیے اور انہیں ہوش میں لائیے۔ استاد نے اپنی درخشاں آنکھوں اور سید و سالار شہیداں کی خاطر پرجوش اور غیرت کے آنسو بھری نظروں سے اشارہ کیا اور اس جماعت کو اپنی پہلی والی حالت میں واپس لے آئے اور تاریخ میں مکتب آل محمد علیہ السلام کی ولائی شاگردوں کی قدرت کی یادگار ثبت کی کہ 1000 آصف برقیہ اس بے کراں سمندر سے ایک قطرہ حاصل کرنے کی خواہش اپنے ساتھ مٹی میں لے گئے تھے۔